الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری کتاب الدین النصیحہ اس کی چوتھی مبحث میں ہم ہیں، جس کا عنوان ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے طریقہ واردات۔ تو پہلے طریقہ واردات کے بارے میں پچھلی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں شرعی منصب کا، دعویٰ کرتے ہیں میں نبی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی ہوں، یہ سب شرعی دعوے ہیں، مگر ان کے اس بات کے لیے شرعی دلیل کوئی بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ پورے قرآن اور پوری سنت نبویہ کا جو ذخیرہ ہے ہمارے پاس، اس میں کہیں مرزا صاحب کی نہ نبوت کا ذکر ہے، نہ ان کی مسیحیت کا ذکر ہے، نہ مہدویت کا۔ تو شرعی منصب کے ثبوت کا غیر شرعی طریقہ کار، اس پہ ہم نے پہلا جو طریقہ واردات تھا اس پہ پچھلی مجلس میں ہم نے بیان کیا تھا۔ آج دوسرا طریقہ واردات کیا ہے کہ ان کا ایک سابقہ عقیدہ تھا جب وہ مسلمان تھے، جس کا اظہار بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ میں وہ تمام چیزوں کو مانتا ہوں جو مسلمان مانتے ہیں، اور وہ تمام عقائد جو مسلم امت کے ہیں وہی میرے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سابقہ جو ان کا عقیدہ تھا ختم نبوت کے بارے میں، حضرت مسیح کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں، اور حضرت مہدی کی وہ علامات جو احادیث میں ذکر ہیں، ان کا نام مرزا نہیں ہوگا نہ غلام احمد، ان کا نام محمد ہوگا۔ وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے، وہ عربی ہوں گے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جو اہل جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، ان کی اولاد میں سے ہوں گے، اور مرزا صاحب میں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے ان سابقہ عقائد کو کیسے تبدیل کیا؟ اب آپ سنیے ان کی زبانی۔ حقیقت الوحی صفحہ 150 میں یہ تحریر آج بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا۔ وحی کے بارے میں بھی آپ ان کا عقیدہ سن چکے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اب انقطاع سلسلہ وحی کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ختم ہو چکا ہے، اب نہیں آئیں گے۔ اب کہتے ہیں پھر جبریل آ گئے اور مجھ پہ وحی بارش کی طرح اترتی رہی، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ کہاں ہے؟ یا ایھا المرزا ارسلناک نبیا، کس حدیث میں ہے، کس آیت میں ہے؟ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں ایک پہلو سے نبی ہوں اور ایک پہلو سے امتی ہوں۔ یہ مرزا صاحب کا اپنا اقرار ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟
میں اس کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی۔ ہم ہمیشہ یہ بات پتے کی ایک بتاتے ہیں قادیانیوں کو کہ جب مرزا صاحب کو ایسی وحی یا ایسے الہام ہونا شروع ہو گئے جو کہ کتاب و سنت کے خلاف تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی اس کیفیت کو اپنے زمانے کے بڑے علماء کے سامنے پیش کرتے کہ یہ میرا ماجرا ہے، پھر جو علماء کرام ان کو راستہ بتاتے اس پہ چلتے۔ مگر ان کی نہ وحی تھی نہ الہام تھا، وہ تو سارا کچھ ایک سکیم کے تحت کر رہے تھے۔ اب آپ غور کریں کہ قادیانی نبوت اسلامی نبوت سے الگ، اسی طرح قادیانی وحی وہ جناب محمد علیہ السلام خاتم النبیین رحمت للعالمین ان کی وحی سے بھی الگ۔ غور کریں کہ مرزا صاحب اپنی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے کسی بھی قرآنی آیات سے یا کسی بھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال نہیں کرتے، یعنی جبکہ اہل اسلام کے لیے اسلامی احکام کے ثابت کرنے کے لیے یا اللہ کی کتاب موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تھامنے کا حکم دیا تھا، یا رسول اللہ کی سنت موجود ہے، کوئی شخص اپنے کشف اور الہامات کا سہارا لے کر کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا، نہ اس کی بات اپنے لیے حجت ہے نہ دیگر کے لیے۔ بذام خود مرزا صاحب اپنی وحی کو ہی دلیل بناتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں تو ان کے موافق کچھ بھی نہیں، بلکہ صریحاً قرآن اور سنت کی نصوص ان کے مخالف ہیں۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ کسی شخص کا اپنا کشف یا اپنا الہام کوئی بھی شرعی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں اس کے بعد جملہ معترضہ کے طور پہ، تو کشف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا، اس سے پردے کو اٹھا کر اسے دکھلا دینا، یہ کشف ہے۔ کشف سے پہلے گویا کہ وہ امر مستور تھا، وہ چیز چھپی ہوئی تھی، اب وہ مکشوف ہو گئی۔ کشف یعنی ظاہر اور آشکارا ہو گئی۔ قاضی محمد علی تھانوی رحمہ اللہ اصطلاحات الفنون، کشاف و اصطلاحات الفنون میں لکھتے ہیں، صفحہ 1254، الکشف عند اہل السلوک هو المکاشفہ، یہ مکاشفہ ہے، رفع حجاب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے۔ جس قدر قلب صاف اور منور ہوگا اسی قدر حجابات مرتفع ہوں گے۔ جاننا چاہیے کہ حجاب کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف تو ہے مگر لازم نہیں۔ یہ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 16۔ یہ کشف الہام کیا ہے؟ کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے
من جانب اللہ قلب میں القاء ہو جانا، یہ الہام ہے۔ جو علم بطریق حواس حاصل ہو وہ ادراک حسی ہے، اور جو علم بغیر طور حس اور طور عقل من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض موہبہ ربانی اور فراست ایمانی ہے، جس کا حدیث میں بھی ذکر ہے، وہ من وجہ کسب اور من وجہ وہب ہے۔ کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام ہے، لیکن کشف کا زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے۔ اب یہ دو وہ چیزیں ہیں جن سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اب وحی کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ لغت میں مخفی طور پر کسی چیز کی خبر دینے کا نام وحی ہے، خواہ وہ بطریق اشارہ و کنایہ ہو یا بطریق خواب ہو یا بطریق الہام یا بطریق کلام ہو، لیکن یہ لغت میں ہے۔ اصطلاح شریعت میں وحی اس کلام الہی کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے بدریہ فرشتہ نبی کو بھیجا گیا، اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں، جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور اگر بدریہ القاء فی القلب ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں جو اولیاء پر۔ اگر بدریہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اسے رؤیا صالحہ کہتے ہیں، اور عام مومنین اور صالحین کے ساتھ رؤیا صالحہ والا عمل ہوتا ہے۔ کشف اور الہام اور رؤیا صالحہ پر لغت میں وحی کا اطلاق ہو سکتا ہے، مگر شریعت میں نہیں، کیونکہ لفظ وحی سے مراد شریعت میں وحی نبوت ہی ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے قرآن کریم میں بے اعتبار لغت کے شیطانی وسوسوں پر بھی وحی کا اطلاق آیا ہے۔ سمجھ لیں اچھی طرح سے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعضوں کو چکنی باتوں کا وسوسہ ڈالتے تاکہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں۔ لیکن اصطلاح شریعت میں اور عرف میں شیطانی وسوسوں پر وحی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وحی اور الہام میں فرق بھی سمجھ لیں۔ وحی نبوت امر قطعی ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، نبی پر اس کی تبلیغ اور امت پر اس کا اتباع واجب ہوتا ہے، جبکہ الہام قطعی نہیں، ایک ظنی امر ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، کیونکہ حضرات انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں اور حضرات اولیاء معصوم نہیں۔ اسی وجہ سے الہام خوب کھل کر سن لیں، دوسروں پر، کسی پر، بلکہ صاحب الہام پہ بھی حجت نہیں، اور نہ ہی الہام سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، نہ مستحب، نہ سنت، نہ واجب، نہ فرض، کوئی بھی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔
کوئی مستحب بھی ثابت نہیں ہوتا چاہے جائے کہ عقائد ثابت ہوں. یہ اصل ہماری غرض ہے کہ مرزا صاحب نے وہ عقائد جس پر وہ تھے اور جو تواتر سے امت میں چلے آ رہے تھے، کس کے بارے میں؟ خاتم النبیین، ان کے بارے میں کہ کوئی نبی نہیں، وہی منقطع ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا رفع ہوا ہے اور وہ ضرور نازل ہوں گے، اور مہدی کے بارے میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، مرزے کے خاندان میں سے نہیں. تو یہ امور جو قطعی طور پہ اسلام میں اور امت مسلمہ میں متواتر طور پہ اوپر سے آ رہے تھے اور ثابت تھے، ان کو مرزے نے اپنے الہام اور کشف سے ختم کر دیا. سوچ لیں کتنی بڑی غلطی کی. ہم پھر کہتے ہیں کہ چاہیے یہ تھا کہ اگر مرزا صاحب کے ساتھ کوئی شیطانی ایسا عمل ہو رہا ہے تو وہ اس وقت کے اہل علم کے پاس انہیں پیش کرتے، ان سے پوچھتے اور اس کی حقیقت کا حکم دریافت کرتے. بڑے بڑے علماء تھے اس دور میں ہندوستان میں، اور پھر توبہ طیب ہو کے ان سے اپنا روحانی علاج کرواتے اور اپنی ان غلطیوں کو درست کرواتے. تو احکام شرعیہ اسلام میں ان کا مصدر کیا ہے یہ بھی سمجھیں. احکام شرعیہ کا ثبوت حضرات انبیاء کرام کی وحی کے ساتھ خاص ہے. غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے وہ ایک بشارت ہوتی ہے، ایک تفہیم ہوتا ہے، وہ احکام پہ مشتمل نہیں ہوتا. حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان پہ وحی الہام ہوئی تو یہ از قسم بشارت تھی، نہ کہ از قسم احکام. یاد رکھیں. اسی طرح جو نسبت رویا صالحہ کو الہام سے ہے وہی نسبت الہام کو وحی نبوت سے ہے. اور بعض مرتبہ وحی الہام کسی حکم شرعی کی تفہیم اور ایضاح کے لیے ہوتی ہے. رویا صالحہ الہام سے درجہ میں کم تر ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے اعلی درجہ وحی نبوت کا. یہ کشف، الہامات اور رویت صالحہ یہ بعد کی چیزیں ہیں، اس سے کم درجے کی چیزیں ہیں جن سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا. اسی طرح الہام بھی بے اعتبار وحی کے خفی اور مبہم ہوتا ہے، اور وحی اللہ کا صاف ارشاد اور احکام پہ مشتمل ایک نظام ہے. جس طرح رویا صالحہ میں مراتب اور درجات ہیں، جو شخص جس درجہ صالح اور جس طرح صادق ہو اسی درجہ اس کا رویا بھی صالحہ اور صادقہ ہوگا. اسی طرح الہام میں بھی مراتب ہیں، جس درجے کا ایمان اور جس درجہ کی ولایت ہوگی اسی درجے کا الہام ہوگا. ایسا الہام کسی مومن انسان کو نہیں ہو سکتا جو اسے دائرہ ایمان سے خارج کر کے سابقہ مسلمات اسلامیہ اور اصول دین سے اس کو نکال دے. یہ سب فراڈ ہے اور یہ سب ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت کارروائی ہے. اسی طرح آپ یہ بھی سمجھیں کہ وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں کیا فرق ہے. اگر کسی انسان کے واردات قلبیہ کسی امر خیر اور امر آخرت یعنی حق جل شانہ کی اطاعت کی طرف داعی ہو یا جناب رسول اللہ کی فرما برداری کی طرف رائی ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہی جو
رحمان کی طرف سے اللہ کے بندوں کو ہوتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کا الہام، کشف اور وہی اس کی دنیاوی شہوتوں اور نفسانی لذتوں کی دائی ہے تو یقیناً یہ وہی شیطانی ہے۔ یہ خواتم الحکم صفحہ 156۔ قرآنی نصوص کے مقابل آنے والے الہامات، اللہ فرمائے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کو الہام ہو کہ میں نبی ہوں، تو یقیناً یہ الہام شیطانی ہے جس کا رد کرنا ایک مومن پہ واجب ہے۔ کتنی آسان بات ہم سمجھا رہے ہیں۔ قادیانی مربیوں، عقل کا کام لو، عقل سے، اور شریعت کی اتباع کرو، اور اے بنائے قادیانیت غور سے سوچو کہ جو وحی یا جو الہام یا جو مرزے کا کشف قرآن کریم کی کھلی تعلیمات کے اور عقائد اور اصول دین کے خلاف ہے، اس کا رد کرنا مرزا صاحب پر واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکے تو اب یہ کام آپ کریں، قادیانی مربی سمجھائیں کہ ہم ویسے ہی اس شخص کی خواہ مخواہ دفاع کر رہے تھے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سلف کی بعض عبارات کی نقل میں خیانت اور ضجر، یہ مرزا صاحب کا اگلا طریقہ واردات ہے، تو جس میں ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے ابنائے قادیانیت کو کہ وہ ہماری اس مخلصانہ کاوش کو قبول کر کے اپنے فاسد عقائد جو خلاف کتاب و سنت ہیں ان سے توبہ کر کے حق کی طرف رجوع کریں۔ ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان پر حق کو اچھی طرح کھول دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ اسے قبول کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔